بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، موجودہ حکومت جو ہے پنجاب کی، اس کے چیف منسٹر جو ہیں چودھری پرویز الہی ہیں۔ چودھری پرویز الہی بھی 1985 سے آنورڈ ہماری پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اور ہمارے پارلیمنٹیرینز جتنے بھی ہیں ان کے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہے قوانین بنانا، جبکہ اسمبلیوں کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے ترقیاتی فنڈ نہیں ملے، مجھے گرانٹ نہیں ملی، میرے علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو رہے۔ ناظرین، پورے پاکستان کے اندر یہ پرسیپشن ہے کہ گجرات بلا شبہ پاکستان کا امیر ترین شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پہ تقریباً ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد جو ہے وہ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یا کم از کم پاکستان سے باہر کسی نہ کسی ملک کے اندر سیٹل ہے۔ آج کی یہ مختصر سی ویڈیو جو ہے گجرات کا جو سب سے بڑا مین روڈ ہے اس کی ہے۔ کراچی والوں کے لیے اس کی مثال یہ ہے کہ یہ گجرات کا ایم اے جناح روڈ ہے، اور لاہور والوں کے لیے مثال یہ ہے کہ یہ گجرات کا مال روڈ ہے۔ اسی طرح باقی جو شہر ہیں ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ یہاں پہ مین روڈ ہے گجرات کا، اور اس کے اوپر آپ حالت دیکھیں کہ یہ جو ہے عزیز بھٹی شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید جو ہیں ان کے نام سے منسوب ہے سول ہاسپٹل گجرات کا۔ اس کے سامنے سے میں نے یہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ شروع کی ہے، اور اس کا اختتام جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بہترین کمپنی جو ہے سروس انڈسٹری، اس انڈسٹری تک لے کے جانا ہے۔ اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آج بارش کو گزرے ہوئے کافی دن ہو گئے ہیں اور پانی یہاں سے جو ہے وہ بہہ گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی باقیات یہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن یہی چیز میں اگر دوران بارش ریکارڈ کرتا تو آپ یقیناً حیران رہ جاتے کہ کیا یہ گجرات پاکستان کا گجرات ہے یا یہ کسی ندی کے اندر سے ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ بلا شبہ چودھری پرویز الہی جو موجودہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، انہوں نے بہت سے کام کیے، ایسے کام کیے جو عوامی اور فلاحی کام ہیں، جن کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ عوام اٹھا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود آپ ظلم کی انتہا یہ دیکھیں کہ اگر ایک طرف لاہور کا کسی بھی روڈ کو دیکھا جائے، جو ہماری محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ ٹویٹ کر رہی ہوتی ہیں، بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا، تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے وہ جو پچھلے 40 سال سے جونک کی طرح ہمیں چپکے ہوئے ہیں، ہمارے ٹیکسز کے پیسوں سے جو فنڈ بنتا ہے پاکستان کا، اس کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، کیا یہ صرف اور صرف ان کے محلات کے لیے سارا کچھ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، یا یہ چھوٹے اضلاع ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے؟ یہ ایک روڈ ہے، یعنی یہ آپ اندازہ لگا لیں گجرات کی سب سے مین روڈ، سب سے اہم ترین روڈ، سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، ان کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ کم از کم اگر مریض جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوں تو ہاسپٹل پہنچنے کے لیے ان کھڈوں، ان جمپوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے وہ اس جہاں سے گزر جاتا ہے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ کس بات کا کریڈٹ لیتی ہیں ہماری سیاسی حکومتیں، جس میں میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ میڈیکل چیک اپ کرانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب فراڈ لگا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، یہاں پہ ہم اس طریقے سے گزارا کر رہے ہیں، اور اب بھی لوگ بضد ہیں کہ جناب عمران خان کو نائل کیا جائے۔ کر دیں نائل، لیکن اہل لوگ بھی تو لے آئیں نا پھر کہیں نہ کہیں سے۔ اہل بھی تو آپ لوگ نہیں لے کے آتے، اہلیت تو یہ ہے آپ لوگوں کی جو روڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ یقیناً خدا نخواستہ کوئی زچگی والی خاتون جو ہے وہ اس سڑک کے اوپر ٹریول کرے تو وہ ہاسپٹل کی زحمت، ہاسپٹل کے خرچے سے بچ جائے گی۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن سندھ کے اندر آئے روز ایسا ہو رہا ہوتا ہے، ایون ہمارے اپنے پنجاب کے اندر ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے میری ہر قسم کے پارلیمنٹیرین سے گزارش یہ ہے
کہ خدارہ یہ جو ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی پیکیج یا ترقیاتی پروگرام ہیں ان کا یہ دھندا، ان کا یہ فراڈ بند کیا جائے، ٹھیک ہے. یہ جو محکمے ہیں ان کے سپرد کیا جائے اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کے حساب پہ ان کو ان سے باز پرس کی جائے. باقی جو قوانین ہیں وہ آپ لوگ جو عملی طور پہ ہمارے جو محترم جج ہیں ان کے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ فیس دیکھتے ہیں، کیس نہیں دیکھتے. اگر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ کوئی ایک عام مولو مسلی کسی جیل میں سے نکلنا چاہے تو ہمارے ججوں کی ماں مر جاتی ہے، ہمارے جج دستیاب نہیں ہوتے، وکیل بھی وہاں پہ اتنی لمبی چوڑی جو بحث نام کی چیزیں ہیں وہ نہیں کرتے. جبکہ ایک فیس دیکھتے ہیں، وہ کیا جی میاں نواز شریف صاحب، تو 50 روپے پہ اس کو بھیج دیا جاتا ہے، جیل سے نکال دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ قانون بنانا جو ہے ہمارے پارلیمنٹیرینز کے کام ہے، نہ کہ یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کا کام ہے ترقیاتی فنڈز کے نام پہ پیسہ خرد برد کرنا، غبن کرنا. اب تو جہاں تک ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت تو جو ہے یہ ٹینٹن ہی ختم کر چکی ہے کہ 50 کروڑ روپے تک کی تو کوئی کرپشن ہی نہیں ہے. اور ویسے بھی ہمارے سلیبس میں اب ہونا چاہیے کہ کرپشن ہوتی ہے اور کرپشن کے اوپر ہمارے سبجیکٹ ہونے چاہیے، چھوٹی کلاس میں بتانا چاہیے. اور ہمارے جو محترم وزیر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ چوری چکاری کے ساتھ بھی بہت زیادہ ترقی کی ہے، اور ہم ان کو کیا کریں. ہمارے اپنے یہاں پہ چوری چکاری والے جو ہیں وہ اچھے خاصے امیر ہیں، باقی ان کی ترقی کو ہم دیکھ کے رشک آتا ہے ان کے اوپر. اب کل تک جن کے باپ دادا سائیکل مرمت کر رہے ہوتے تھے، گڈھے چلا رہے ہوتے تھے، وہ آج وزیر بنے بیٹھے ہیں. تو ترقی تو ہم نظر آ رہی ہے، لیکن جو قوانین بنانے ہیں وہ قوانین کوئی نہیں بن رہے. ناظرین و سامعین، یہ صرف گجرات کی کسی ایک سڑک کا حال نہیں ہے. پورے پاکستان کے اندر جس طرف مرضی آپ سفر کر لیں، سب سڑکیں جو ہیں وہ اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ یہاں سے پیسہ حرام خوروں کی جیب میں جا چکا ہے، اور عوام ہیں کہ وہ صرف اور صرف بے وقوف اور نااہل احمق سمجھے جاتے ہیں. ان کو سوائے ایک دن کے استعمال کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں گنا جاتا، وہ ہوتا ہے ووٹ کا دن. اور یہ ووٹ والی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی 3 سے 4 ارب روپیہ جو ہے اس کو ٹکانے لگانا ہوتا ہے. باقی کیا پدی کا شوربہ، کیا آپ کا ووٹ، کیا آپ کی اوقات. یہاں پہ آج تک کسی بھی جو چودراہٹ ہے انہوں نے کسی کمی کو ووٹ کے لیے کھڑا ہی نہیں انہوں نے دیا، تو وہ کمی کو وہ آگے کیا جانے دیں گے. تو یہ جو ہمارے ہاں کلاسز ہیں، یہ ہمارے ہاں یہ ساری کی ساری ختم ہونی چاہیے. اور یہ کلاسز ہونے میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہمارے ان سیاستدانوں کا ہے. دوستو، یہ ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترم جناب پرویز الہی صاحب کا شہر ہے، اور اس شہر کی جو مین سڑک ہے اس کا یہ حشر نشر ہے. باقی سڑکوں کا آپ اندازہ لگا لیں. یہاں پہ ایک اور ٹرین بن جائے تو وہ شاید شہباز شریف صاحب کے سکون آ جائے، ٹھنڈ پڑ جائے، نواز شریف صاحب کے کوئی 2-4 مہینوں کا خرچہ نکل آئے اس میں سے. لیکن جہاں پہ عوام نے چلنا ہے وہ دھکے کھاتے رہیں گے، وہ ذلیل ہوتے رہیں گے، ان کی ذلالت کے لیے انتظام کیا جاتا رہے گا. اب پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری جو سروس انڈسٹری ہے، جو کہ محترم جناب مرحوم مختار وفاقی وزیر دفاع پیپلز پارٹی کے تھے، ان کی شروع ہوتی ہے. انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے سرکاری جگہ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، سامنے سے سائڈوں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی بول پائے، کیونکہ یہ بھی سرکاری وزیر رہ چکے ہیں. ملتے ہیں بہت جلد کسی نئے ویڈیو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.